اچھا آپ کے اپنے شوق ہابیز کیا ہیں ہمیں، کیونکہ اڑتی خبر ملی کہ آپ کو تو کوئی شعر و شاعری سے بھی شغف ہے، کچھ میوزک بھی اچھا لگتا ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ شعر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ شروع سے تھوڑا سا خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. ہمارے والد صاحب شعر کے بہت شوقین تھے. اچھا شعر، ہمارے والد صاحب ہماری تربیت بھی بہت کرتے تھے. کوئی غلط لفظ بول دیں تو وہ اس پہ ٹوکتے تھے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کہو. تو ہمیں جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی عادت پڑی ہوئی تھی. پھر ہمیں اسکول میں میں نے تو سرکاری اسکول سے پڑھا ہے اور بالکل جسے آپ پیلے اسکول کہتے ہیں اس سے پڑھا ہے، لیکن ہمیں اچھے ٹیچر ملے جن ٹیچرز نے ہمیں ادب سکھایا، ہمیں تہذیب سکھائی، ہمیں جو ہے وہ اچھا شعر کی سمجھ سکھائی. تو میں نہیں کہتا، مجھے تھوڑا بہت وہ ہے کہ رجحان ہے میرا. شعر یاد کرنے میں کمزور ہوں لیکن شعر اچھا لگتا ہے. لیکن اپنی تقاریر کے لیے یاد کرتے ہیں شعر؟ اچھا اس میں بھی میں کمزور ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی تقریر میں پوری جو ہے نا نظمیں پڑھ دیتے ہیں، وہ میں نہیں کر پاتا. البتہ کوئی مصرع وصرع بیچ میں آ گیا، لکھا ہوا تو پڑھ ہی نہیں پاتا میں. نہیں ہاں اصل میں میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، میں نوٹس کے ساتھ نا تقریر نہیں کر سکتا. میں نوٹس بناتا ہوں تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ بنانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے. لیکن بہت کم ایسا ہوگا کہ میں یہ دیکھ کر کہوں کہ اچھا یہ پوائنٹ رہ گیا، پھر میں کنیکٹ نہیں کر پاتا. میں نے آپ کو بولتے ہوئے سنا ہے، میں نے آپ کو بولتے ہوئے، تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایکسٹمپور کرتے ہیں تقریر؟ ایکسٹمپور کرتا ہوں، لیکن پوائنٹس پہلے سے تھوڑا سا تیاری کر لینا، چیزوں کے بارے میں جان لینا. اور میں نے آپ کے جلسوں میں یہ بھی دیکھا کہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک جس طرح سے اب جلسوں کا ایک کلچر بن گیا ہے، پیچھے سے میوزک بھی ہے اور وہ عوام کو جوش دلانے کے لیے سارے ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کے جلسے میں بھی کیا گیا؟ اچھا ہوتا ہے، اس پر ہمارے یہاں اختلاف رہتا ہے. ظاہر ہے جو ایک ریلیجس ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ اختلاف ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ میوزک کو استعمال کریں کہ نہ کریں. لیکن اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. جی صوفیزم بھی تو ایک، اس پر بھی تو ایک میوزیم ہے، اور بہت سارے مذہبی لوگ اس جگہ پہ آ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر میوزک ٹھیک ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ جو بڑے بڑے فقہا ہیں عرب کے بھی عجم کے بھی، ان کے ہاں بھی ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا میوزک جو آپ کو دین سے غافل نہ کرے، آپ کے اندر ہیجان پیدا نہ کرے، تو وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈرمنگ بینڈ جو فوج کے لیے ہوتے ہیں اس کو کوئی منع نہیں کرتا. اس لیے نہیں منع کرتے کہ اس کے نتیجے میں ایک بوسٹ ملتا ہے، ایک ڈرل ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے نا فوجی، تو اس کو کوئی بھی عالم دین نہیں کہتا کہ یہ صاحب یہ کیا کر دیا تم نے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ اپنی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے میں اس کو ایز اے ٹول استعمال کر سکتے ہوں. تو اس میں دو رائے ہیں، ایک رائے ہے کہ ایبسلیوٹ نہیں ہونا چاہیے اور ایک رائے ہے کہ ہونا چاہیے. اچھا جماعت اسلامی جو ہے نا وہ کوئی مسلکی تنظیم نہیں ہے، فقہی تحریک نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک تنظیم ہوتی ہے جو مسلک کی ہو، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ہم صرف ایک امام کو فالو کرنے والے ہیں، مقلد ہیں. یہ بڑے مشکل ٹرمنالوجیز ہوں گی لیکن ہوتا ہے. غیر مقلد ہیں، ہم صرف اس پیراڈائم میں سوچیں گے، ہم صرف اس طرح سے چلیں گے. ہمارے ہاں بہت بڑا تنوع ہے، ورائٹی ہے، کہ آپ کسی بھی مسلک کو اختیار کرتے ہوئے جماعت اسلامی میں آ سکتے ہیں، کسی زبان کو بولتے ہوئے آ سکتے ہیں، اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اگر دو رائے کسی چیز میں موجود ہے نا، تو آپ کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے چاہے آپ کی رائے نہ بھی ہو تو دوسری رائے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو اب یہ میں نے بڑی مشکل بات کہی لیکن آسان بتاتا ہوں گا. مثال کے طور پر چہرے کا پردہ ہے، اس میں دو رائے ہیں نا، کہ ایک ہے کہ بھئی نقاب ہونا چاہیے، اور ایک ہے کہ جناب چہرہ کھلا ہو، صرف حجاب کر لیں تو بھی. تو اس میں پوری دنیا میں یہ دو رائے پائی جاتی ہیں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے، اگر میری ذاتی رائے بھی یہ ہو کہ ہونا چاہیے، تو بھی میں اس کو قابل قبول سمجھوں گا کہ اگر کوئی دوسری رائے پہ عمل کر کے بھی دین کا کام کر رہا ہے تو مجھے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اس لیے کہ میں اگر اس طرح کراس لگانا شروع کروں گا تو پھر تو بس صرف وہی رہ جائیں گے نا، اور لوگ پھر یہ سمجھنے لگیں گے کہ میری اوریجنل جو میرا میسج ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نقاب لگا لو. حالانکہ میرا میسج تو یہ ہے کہ نظام بدل دو، میرا میسج تو یہ ہے کہ عدل قائم کرو، میرا میسج تو یہ ہے کہ مشاورت کے ذریعے سے نظام بناؤ، میرا میسج یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دو. اللہ کی جو بادشاہت ہے اس میں انسان داخل ہو گئے ہیں، انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا ہے، قوموں نے قوموں کو غلام بنا لیا ہے، وڈیرا شاہی ہے، جاگیرداری ہے، سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں. جب میرے چیلنجز اتنے بڑے ہیں تو میں دو فقہی رائے کے
ڈبے میں تو بند نہیں ہو سکتا نا. بالکل صحیح تو بات. میں اوپن کروں گا سب کے لیے کہ آئیں, اور پھر اس کے بعد جو نقاب لگائے میرے لیے بہت معزز, جو نہ لگائے اس کے لیے بھی میرے پاس گنجائش موجود ہے. جی یہ ہے دین, یہی دین ہے. جی بالکل یہی دین ہے. ایک تو جج کرنا چھوڑنا, اور اس کے بعد یہ جو پیراڈائم شفٹ آیا ہے, تو کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہے یہ. تو جو پہلے پیراڈائم شفٹ نہیں ہے, یہ پیراڈائم اوریجنل جماعت اسلامی ہے. یہ دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بانی ہیں جی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو تفہیم القرآن لکھی ہے, انہوں نے جو پوری ہمیں لٹریچر دیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر کوئی فقہی رائے دیتا ہوں تو جماعت اسلامی میری فقہی رائے کے پابند نہیں ہے. تنظیم جماعت, نظام جماعت میں تو میرے پابند ہیں, لیکن میری فقہی رائے تو 4 رائے موجود ہیں, آپ کسی کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا زمانے کے وہ ٹولز جو ابھی آپ نے کہا کہ میں چونکہ صرف ایک نام کو آپ کے یہاں سے خواتین میں جانتی تھی, کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی, تو وہ ٹول سوشل میڈیا یا میڈیا کوئی اور میڈیم, اس کو یوز کرنا اور اپنے لوگوں کو آگے لا کے لوگوں کو بتانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اس کے لیے تو ہمیں پھر انہی چیزوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے نا. کرنا پڑا تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں, اپنی میسج پہنچانے میں کسی چیز کا سہارا لیں. مثلاً دیکھیں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو نقاب لگائے اس کے اوپر ہمیں کوئی خدا نخواستہ شرمندگی ہو, اللہ نہ کرے, اور ہمارے لیے بہت قابل. اور بلکہ آپ دیکھیں نقاب لگا کر بھی کیا کیا نہیں کر رہی ہیں ہماری خواتین, پڑھ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, سائنٹسٹ بن رہی ہیں, میڈیکل فیلڈ میں آپ دیکھتی ہیں. اور خود سمیہ راحیل قاضی کو تو آپ نے, جن کو آپ جانتی ہیں, تو وہ کیا نہیں کرتی ہیں ہر جگہ, مطلب اپنی تو. لیکن میں اس کی بنیاد کے اوپر دوسروں کا راستہ نہیں روک سکتا. تو بس یہ والی بات ہے, اور یہی ہماری جماعت ہے. بعض اوقات ایک پریکٹس زیادہ چل پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بنیادی دعوت ہی یہی ہے. بنیادی دعوت ہماری نظام بدلنے. آپ کے جو جتنے جلسے, جیسے کل کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, مرد حضرات کی تعداد اس میں زیادہ ہوتی ہے. ارے ہماری جتنی خواتین آتی ہیں نا, میں چیلنج کرتا ہوں کسی جگہ بھی نہیں آتی. کل آپ آتی تو صحیح, آپ کو خواتین کی جگہ کم پڑ گئی. ہم نے تھوڑا سا یہ رکھا کہ رات میں نہیں آئیں گی خواتین. نہ آپ نے خواتین کی جگہ ہی نہیں رکھی. چلیں لاؤ بھائی, فوٹیج لاؤ بھائی. آپ دیکھیے گا, بہت بڑی جگہ تھی اور وہ فل ہو گئی تھی. ہمیں ایکسٹرا ان کو کرسیاں ارینج نہیں ہو پا رہی تھیں, پھنس گیا تھا معاملہ. مردوں سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اپنی کرسیاں وہاں پر پہنچاؤ, اور جگہ نہیں بچ رہی تھی. آپ یقین کریں اتنی بڑا ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے, اور اس میں ہر آبادی سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور آئے ہوئے تھے, لائے نہیں گئے تھے.